صاحب کی اس تحریر کو ذرا سے تاریخی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ مرخاص کردار ادا کیا ہے، یقیناً ایسا بھی ہوگا کہ بہت کچھ نہیں ہو سکا، لیکن جب پاکستان بنا تھا، خاص طور پہ مغربی پاکستان جسے ہم کہیں، تو یہاں کیا تھا اور آج کیا کچھ ہے۔ اس وقت میں نہ ہی انڈسٹری تھی، نہ ایجوکیشن، ایک آدھ صوبے کو چھوڑ کر، اور نہ بینکنگ، نہ ایئر لائن، نہ کوئی اور اس طرح کا انفراسٹرکچر۔ ایگریکلچر میں بھی کتنی چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی تھیں، اور یقیناً محنت کر کے عوام نے اور ان چیزوں کو اتنا بڑھایا کہ اس وقت سے اور اگر آج کا موازنہ کیا جائے تو ہم کہیں بہتر پوزیشن میں آج کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر عوام کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہی کردار ہے۔ انڈسٹریز میں وہ ٹیکسٹائل ہو یا فارماسیوٹکس ہوں یا دوسری انڈسٹریز ہو، جس شعبہ میں دیکھیں پاکستان کو کہیں سے کہیں لے کر گئے۔ جیسے مثالیں دی گئیں کہ پی آئی اے نے کیا کیا کردار ادا کیا اور کتنی بڑی ایئر لائنز پیدا کر دیں، تو الحمدللہ ایک بہت مثبت اور بڑا اچھا کردار پاکستانی قوم نے ادا کیا ہے۔ بس قسمتی ہماری یہ رہی کہ جمہوریت اس ملک میں نہیں آ سکی، جو کہ اس وقت بیشتر دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ اسی طرز حکومت کے تحت ہی ترقی کی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر جو حکومتیں آئیں وہ بھی بدقسمتی سے جمہوریت نہیں تھی، وہ کچھ موقع پرست گروپ اس کو کہہ لیں، ایک ٹولہ کہہ لیں، کہ وہ آتے رہے اور اپنا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتے گئے، اس سے ہم جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے علاوہ پھر ماشاء اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ایک فوجیوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ حکومت جمہوری انداز میں حکومت کرنے کی نہیں ہوتی۔ پھر بھی اس دور میں بھی کئی دور ایسے ہیں، ادوار ایسے ہیں کہ وہ جمہوری حکومتوں سے بہتر ثابت ہوئے، تو وہ ایک تسلسل نہیں رہ سکا حکومتوں میں، جو کہ اس محنت کو جس سے کہ ملک آگے بڑھ رہا تھا اس کو برقرار رکھا جاتا، اور منصوبہ بندی کر کے جو کہ 5 سالہ منصوبہ بندی کی جاتی ہیں اور اس کے تحت کام شروع کیے جاتے ہیں اور اس پلاننگ کو دوسری حکومتیں آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ تسلسل نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے ظاہر موقع پرست جب حکومت پہ پہنچ جائیں تو پھر آسان طریقے پر دولت کمانا وہ ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر جس کو جہاں سے جس طریقے سے وہ کما سکتا ہو وہ کر رہا ہو، اور ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ان کی خواہشات کو پورا کر رہے ہوں۔ تو اس بدقسمتی سے ہم گزرے ہیں کہ ہم شاید ایک اچھی حکومت یہاں قائم نہیں کر سکے اب تک بھی۔ اسی وقت میں تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں جبکہ صحیح معنوں میں جمہوریت یہاں آئے اور ایک جمہوری انداز میں حکومت کو چلائے جائے، اور وہ سب چیزیں جو اب تک ہوئی ہیں اور جو آگے ہونا ہے ان کی منصوبہ بندی کر کے اور اس پہ چلا جائے۔ اس کے لیے قوم ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم قوم بھی نہیں رہ گئے، وہی مفاد پرستوں نے ہمیں پتہ نہیں کتنی قومیت میں تقسیم کر دیا ہے، زبان کے لحاظ سے یا مذہب کے لحاظ سے یا دنیا بھر کے۔ تو جو ملک اس سب سے نکلنے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے، وہاں قومیت نظر آتی ہے اور ایک قوم نظر آتی ہے۔ تو جب تک سب یکجا ہو کر اس مقصد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک شاید ہمارے مسائل کو حل کرنا اور اسی طرح ترقی کی راہ پر ملک کو لگانا جیسے پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا تھا، یہ دوبھر اور ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ۔